آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے قبل جب ابرہہ نے کعبۃ المشرفہ پر حملہ کرنا چاہا اور اس کی شرافت کو پامال کرنا چاہا، اور یہ چاہا کہ لوگ کعبۃ المشرفہ کو چھوڑ کر جب میں اسے ڈھا دوں گا، جب میں اسے مسمار کر دوں گا، تو لوگ صنعاء میں جو میں نے گرجا گھر بنایا ہے اس کی طرف آئیں گے اور لوگ اس کا قصد کریں گے، اسے شرافت و عزت حاصل ہوگی۔ تو اس نیت سے اس نے جب کعبۃ المشرفہ پر حملہ کرنا چاہا تھا تو اللہ تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیلوں کا لشکر بھیجا تھا۔ ان کے پیروں میں اور چونچوں میں کنکریاں تھمائی تھیں اور ان کنکریوں سے اس پورے لشکر کو ہاتھیوں سمیت ہلاک کر دیا تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جب عبد الملک بن مروان کے دور حکومت میں حجاج بن یوسف نے منجنیقیں چلائی تھی کعبۃ المشرفہ پر، اسے نقصان پہنچایا تھا اور اسے ڈھانے کی کوشش کی تھی، اور پھر جب سن 317 ہجری میں قرامتیوں کے ذریعے ابو طاہر قرامتی کی قیادت میں جب حملہ کیا تھا کعبۃ المشرفہ پر، حاجیوں کو قتل کیا اور بیر زمزم کو حاجیوں کی لاشوں سے پاٹ دیا اور کعبۃ المشرفہ کے غلاف کو نوچ دیا، اور پھر حجر اسود کو چوری کرنے گئے اور کعبۃ المشرفہ کو محدوم کر دیا، تب یہ ابابیلیں کیوں نہیں آئیں؟ تب اللہ تعالی نے ان مجرموں کو سزا کے طور پر عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ایک ملحد کا ہے، ایک ایتھسٹ کا ہے۔ اس سوال کے جواب میں دو وجہیں بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ تعالی نے اس وقت ابابیلیں اس لیے بھیجی کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ نمائی کا وقت قریب تھا۔ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور آپ کی ولادت کے لیے مشرف ترین مقام کو چنا۔ جس طرح سے مشرف ترین خاندان چنا، مشرف ترین گھرانہ چنا، اسی طرح سے مشرف ترین مکان بھی چنا ہے، اور اس وقت کعبۃ المشرفہ کو ہی اور مکۃ المکرمہ کو ہی وہ یہ اعزاز حاصل تھا کہ دنیا میں کہ لوگ اس کی طرف جھکے چلے آتے تھے اور اس کی عزت و شرافت کا اعتراف کرتے تھے۔ لہٰذا جب ابرہہ نے اس کی عزت و شرافت کو پامال کرنا چاہا تو اس وقت تک کوئی شریعت محفوظ نہیں رہ سکی تھی، نہ ہی انجیل و تورات محفوظ تھی اور نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے محفوظ تھے کہ جس کے ذریعے اس کی عزت و شرافت پر دلیلیں دی جا سکتی۔ لیکن تھی شرافت تو وہی شرافت تھی جو لوگوں کے دلوں میں چلی آ رہی تھی، کہیں لوگوں کے دلوں سے اس کی شرافت ہٹ نہ جائے، تو اس لیے اللہ تعالی نے ابابیلوں کا لشکر بھیجا اور ایک معجزہ دکھایا اور اپنے گھر کی حفاظت کی۔ اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہو گئی، اس کے بعد بعثت مبارکہ ہوئی، اعلان نبوت فرمایا، اسلام کا دور دورہ ہوا، وحی کا سلسلہ چالو ہوا، اور پھر اللہ تعالی نے قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ اسی قرآن کریم میں کعبۃ المشرفہ کی عظمت بیان فرمائی، مکۃ المکرمہ کی عظمت بیان فرمائی، اور حرم مکی کی حرمت بیان کی، جس سے لوگوں کے دلوں میں، مومنین کے دلوں میں کعبہ، مکہ اور حرم کی عزت و حرمت بیٹھ گئی۔ اس کے بعد پھر جب حجاج بن یوسف نے منجنیقیں چلائی تھی تو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کیوں نہیں آتا بچانے، بلکہ لوگوں نے یہی کہا تھا کہ حجاج بن یوسف نے اپنے ظلموں میں اضافہ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے اس سے یہ توفیق بھی چھین لی کہ یہ کعبۃ اللہ کی عزت کرتا، اور اس کی پکڑ اللہ تعالی فرمائے گا۔ اور ابو طاہر قرامتی نے جو ظلم کیے اور جو جرم کیے، لوگوں کے دلوں میں قرآن کے ذریعے کعبۃ المشرفہ کی عظمت بیٹھ چکی تھی، اور کعبۃ المشرفہ، مکۃ المکرمہ اور حرم مکی کی حرمت پامال ہونے کے باوجود لوگوں کے دلوں سے ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن رہتی دنیا تک جو معجزہ ہے اس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اس کی عظمت بیٹھ چکی ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رہتے ہوئے اس دنیا میں کسی کو عذاب عام میں مبتلا نہیں کرے گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے اس حال میں کہ آپ ان کے درمیان ہوں،
تو ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے اس حیات ظاہری میں زندہ تھے، اس سے کہیں اعلیٰ و عرفہ اپنے قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں اور زندہ ہیں اور ہمارے بیچ ہیں، تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی برکت سے ان سے عذاب کو ٹال دیا ہے آخری دن کے لیے۔ اللہ تعالی قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور تم اللہ کو غافل نہ سمجھو اس سے جو ظالم کرتے ہیں، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، بے شک وہ انہیں مؤخر کرتا ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔